وہ لندن کے فلیٹ کی کھڑکی میں کھڑا کافی کی چسکیاں لے رہا تھا اور ساتھ ہی اس کی نگاہیں باہر اندھیرے میں نہ جانے کیا کھوج رہی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اندر آیا اور LCD آن کر کے نیوز دیکھنے لگا۔ پھر ایک نیوز دیکھتے ہی وہ ایک دم چونک گیا۔ اے کمپنی کے پروڈیوسر کی بیٹی کا ان قریب سٹیج پہ ایک نیا روپ۔ برائیڈل گروم فیشن شو کی برائیڈل بنے گی مس معروف اور گروم بنیں گے مشہور ماڈل ساگر چودھری۔ خبر پڑھتے ہی اس کے اعصاب تن چکے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنے مینیجر کا نمبر ملایا۔ میری پاکستان کی فلائٹ بک کرواؤ، کل صبح کی ہی۔ جیسے بھی ہو مجھے فوراً پاکستان پہنچنا ہے، وہ سرد لہجے میں بولا اور پھر کال کاٹ کر وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ وہ خود سے ارادہ کر چکا تھا کہ کبھی اس جگہ پر پلٹ کر نہیں جائے گا جب تک وہ نہیں بلائے گی، مگر اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ کوئی بولڈ شوٹ کرے۔ وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ پوزیسو تھا۔ صبح ہی وہ پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ افریدی ہاؤس میں داخل ہوا تو اندر آتے ہی ایک منحوس سی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ رافع افریدی آج 3 سال کے بعد واپس آیا تھا۔ برسوں کی ناراضگی ختم ہو چکی تھی اور وہ اب نئے جذبے کے ساتھ اس جگہ پہ واپس آ رہا تھا جہاں اس کی یادیں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی تھی۔ دروازے کے اندر قدم رکھتے ہی اس کا چاچو پلس دوست عفان افریدی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ فوراً دوڑ کر ان کے گلے لگ گیا جیسے تمام تلخ یادیں ایک لمحے میں مٹ گئی ہوں۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ اس طرح ناراض ہو کر گئے تھے اور ایک بار بھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ارے میں تمہارا بڑا ہوں تو اگر میں نے کچھ کہہ بھی دیا تو اس میں برا منانے والی کون سی بات ہے؟ عفان افریدی نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ میں جانتا ہوں، لیکن آپ بھی تو سوچیں، آپ نے اپنی بیٹی کا خیال رکھتے ہوئے میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا، حالانکہ میں آپ کا دوست تھا۔ خیر اب گلے شکوے ختم ہو چکے ہیں، مجھے بتائیں جو میں نے سنا ہے کیا وہ سچ ہے؟ وہ آگے کو جھکتے ہوئے بولا۔ کیا سنا ہے تم نے؟ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کی لاڈلی بیٹی کوئی بولڈ شوٹ کرنے والی ہے، وہ بھی کسی اور مرد کے ساتھ۔ ایسا کیسے ہونے دے سکتے ہیں آپ؟ وہ بولا تو عفان افریدی مسکرا دیا۔ تو پرابلم کیا ہے؟ تم بھی تو کرتے ہو، اگر وہ کر لے گی تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ عفان افریدی نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ پرابلم کی بات یہ ہے کہ وہ فوٹو شوٹ برائیڈل گروم فوٹو شوٹ ہے اور مجھے بالکل پسند نہیں کہ میری بیوی میرے علاوہ کسی اور کی دلہن بنے، چاہے وہ نکلی ہی ہو، مگر یہ مجھے برداشت نہیں۔ سو آپ یہ فوٹو شوٹ میرے ساتھ کروا دیں۔ وہ اطمینان سے بولا، جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا، اور ویسے بھی میں اس میں فائدے میں ہی رہوں گا، فری بھی تو ہوگا۔ عفان افریدی نے کہا، ہیلو، میری مارکیٹ میں بڑی ڈیمانڈ ہے تو میں فری کیوں کروں؟ وہ جلدی سے بولا۔ اچھا تم پیسے لے لینا جتنے تم کہو۔ اب خوش؟ عفان افریدی مسکرا کر بولا تو وہ بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ چلو پھر کریں جو کرنا ہے، لیکن اگر اس نے شو میں کام خراب کیا تو مجھے مت کہنا، کیونکہ آپ کی بیٹی کا دماغ کبھی بھی گھوم سکتا ہے، اور پھر جب میرا گھومتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے۔ وہ جلدی سے بولا، تم ہینڈل کرو گے ہر حال میں، ورنہ میری اور تمہاری یاری ختم۔ عفان افریدی نے کہا، ویسے بہت دھمکیاں دینے لگے ہیں مجھے، اب تو لگام ڈالنی پڑے گی آپ کو۔ ایک ظالم باپ ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اور دوسری طرف ظالم بیٹی جو کہ بات ہی نہیں کرتی۔ وہ سرد آب بھرتے ہوئے بولا، یہ زیادتی تمہارے ساتھ صحیح ہو رہی ہے، تم نے اپنے آپ کو خود ہی اس سے دور کیا۔ عفان افریدی نے کہا، اور تم بھول گئے وہ رات جب بھوت بن کر کمرے میں گئے تھے؟ ارے جان نکال دی تھی میری بچی کی۔ عفان افریدی نے کہا تو وہ کان کی لو مسلتے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہاں تو حقیقت میں جن نہیں تھا، یہ بات جانتی بھی ہے وہ، پھر بھی مجھے جن ہی سمجھتی ہے۔ نکاح بھی ہو گیا اور اپنی محبت کا اظہار بھی کیا، مگر اس کے باوجود وہ کسی بات پہ مانتی ہی نہیں ہے، ہمیشہ ڈر جاتی ہے اور غصہ کرتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر اس نے اس بار کچھ ایسا کیا نا تو میں اٹھا کر لے جاؤں گا اسے۔ وہ جھنجھلا کر بولا، ویسے ابھی تم نے کہا کہ تم جن نہیں ہو، لیکن یہ بات غلط ہے، تم کسی جن سے کم بھی نہیں ہو۔ اتنے شرارتی ہو تم کہ جینا حرام کر دیا تھا میری بیٹی کا۔ وہ میری بچی معصوم سی دھیمے مزاج کی، اتنی خوفزدہ ہوتی تھی کہ آج تک ڈرتی ہے۔ عفان افریدی نے کہا، ویسے یہ بات تو ہے، معصوم تو وہ واقعی بہت ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اگلی شام ان کی ہوٹل میں شادی اسپیشل فیشن شو کا انعقاد کیا گیا تھا اور عفان افریدی نے اس فنکشن کو خود ارینج کیا تھا۔
ساتھ زینیا بھی شامل تھی۔ زینیا بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی کیونکہ بہت سالوں کے بعد وہ آج رافع افریدی سے ملنے والی تھی، اسی لیے وہ آج جلد ہی سیٹ پر پہنچ چکی تھی۔ سارے انتظامات کرنے کے بعد اس نے ایک بھرپور نگاہ پھر سے ڈالی کہ کسی قسم کی کوئی کمی تو نہیں ہے۔ پھر وہ کام کروا کر معروف کے کمرے میں آئی اور بے چینی بھرے انداز میں صوفے پر بیٹھ کر معروف کو دیکھنے لگی جو اپنا میک اپ کر رہی تھی۔ اسے اپنا میک اپ کرنا خود اچھا لگتا تھا، وہ کسی میک اپ آرٹسٹ سے نہیں کرواتی تھی سوائے جب موڈ خراب ہو۔ یار جلدی سے آؤٹ فٹ پہنانے میں مدد کرو، اس نے کہا تو زینیا نے اٹھ کر اس کی کرتی کی ڈوریاں باندھنے کے بعد اسے لہنگا پہنانے میں مدد کی۔ اف خدایا، معروف تمہارے وزن سے زیادہ اس لہنگے کا وزن ہوگا، اتنا ہیوی کون پہنے؟ مجھے تو لگ رہا ہے تم جا کر گر جاؤ گی، میری مانو تو چھوڑ دو یہ، زینیا سر جھٹک کر بولی۔ خیر پہننا تو پڑے گا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسے ڈریسز بناتے ہی کیوں ہیں اور دلہن کو ایسا ہی ڈریس پہنانا لازم ہوتا ہے؟ کچھ سمپل بھی تو پہن سکتی ہے نا اپنی شادی پر۔ بندے کی لائف میں کوئی ایڈونچر ہونا چاہیے، سمپل ڈریس اور سہاگ رات کی بجائے ہیوی بائک پہ انجوائمنٹ۔ قسم سے زینیا کتنا مزہ آتا ہے نا ایسی لائف کا، میری تو حسرت ہی رہی کہ میں کبھی ہیوی بائک پر ہواؤں سے باتیں کرتی ہوئی جاؤں گی، لیکن پتہ نہیں یہ ٹپیکل لباس کیوں پسند کیا جاتا ہے، اس کی کوئی تو لاجک ہوگی، تمہیں پتہ ہے کیا؟ وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی اور دروازے میں کھڑا رافع افریدی عفان افریدی کو دیکھتے ہوئے بے اختیار مسکرا دیا۔ ویسے تمہارے شوہر نے یہ ڈیزائن بہت پسند کیا ہے، اب یہ بات اسی سے پوچھنا کہ اسے بھی یہ ٹپیکل دلہن والے ڈریسز پسند ہیں یا نہیں۔ ویسے میرے خیال میں تو ایسے ہی ہونے چاہیے، اب ایک دن تو دلہن بننا ہوتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ہیوی پہن لو تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ باقی رہی ہیوی بائک پر ہواؤں سے باتیں کرنا تو وہ تمہارا شوہر ہی کروا سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ہیوی بائک ہے۔ زینیا کی بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ ہائے، کیا ہو رہا ہے؟ تیار ہو گئی آپ؟ عفان افریدی نے پوچھا۔ ڈیڈ میں تو بس ریڈی ہوں، بس انٹری کرنی ہے۔ اور ساگر آ گئے ہیں کیا؟ اس نے پوچھا۔ وہ دراصل ساگر کی کوئی شوٹنگ تھی تو دوسرا ماڈل ہے، تم سٹیج پر پہنچو، وہ ماڈل وہی جوائن کرے گا، عفان افریدی نے کہا۔ وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ جب ریمپ پر آئی تو کچھ دیر کے بعد صحرا سجائے ماڈل اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یہ کیوں لگا رکھا ہے؟ وہ ناگواری سے بولی۔ اٹس اے فیشن بیبی۔ اندر سے ایک باریک آواز آئی۔ یہ کیسی آواز نکال رہے ہو؟ اور آئندہ سے یہ بیبی بیبی مت بولنا، وہ ترک کر بولی۔ پھر اس کے فولڈ کیے بازو کو تھامے ریمپ واک کرتے اسٹیج پہ آئی تو میڈیا کھچا کھچ ان کی طرف متوجہ ہونے لگا۔ کیمرے کی فلیش کی روشنی میں وہ جیسے ہی اسٹیج پر آئی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ جب اس نے رافع افریدی کو اپنے ساتھ دیکھا تو اس کی سانس رک رک کر چلنے لگی۔ وہ جو اتنے عرصے سے اسے چھپ رہی تھی وہ آج اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور اس کا جسم بے اختیار لرز رہا تھا۔ سنبھالو خود کو ورنہ تمہارے ڈیڈ کا لاکھوں کا نقصان ہوگا، یہ ایونٹ ان کی کمپنی کا سب سے بڑا ایونٹ ہے، پلیز سنبھالو ورنہ۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہاتھ سے آڈینس کو فلائنگ کس دیتا ہوا اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حمائل کیے سخت لہجے میں بولا۔ وہ دوبارہ ریمپ واک کرتی واپس پلٹی اور پھر اس کا اکیلا ریمپ واک تھا تو وہ اطمینان سے کرتی واپس پلٹی۔ اس کے بعد ایک اور ماڈل آ گئی اور وہ اپنے چینجنگ روم کی جانب بڑھی اور دروازہ لاک کرتے ہوئے اس نے 2-3 گہرے سانس بھرے اور اپنا پن اپ کیا دوپٹہ اتار کر رکھ دیا۔ تم اتنی خوبصورت کیوں لگتی ہو؟ اس کے پیچھے سے آواز آئی تو وہ گھبرا کر ایک جھٹکے سے مڑی اور صوفے پہ بیٹھے رافع افریدی کو دیکھ کر اس کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی۔ اس کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ کسی کو پکار کر اندر بلا سکے۔ وہ اٹھ کر اس کے جیسے جیسے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے اس کی جان نکل رہی تھی۔ پلیز میرے پاس مت آؤ، وہ کانپتے لہجے میں بولتے ہوئے پیچھے ہونے لگی، مگر پیچھے ڈریسنگ ٹیبل کی وجہ سے اس کے قدم رک گئے۔ وہ پاس آ کر اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتا کھڑا ہو گیا اور وہ زور سے آنکھیں میچ گئی جیسے کبوتری بلی کو دیکھ کر میچ لیتی ہے اور تصور کرتی ہے کہ وہ ایسے بچ جائے گی۔ تم نے رافع افریدی کو مس نہیں کیا؟ میں نے سوچا تمہیں یاد کروا دوں۔ کسی اور مرد کے ساتھ اس طرح کے بولڈ فوٹو شوٹ اور ریمپ واک کا سوچا تو یاد رکھنا میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکاتے ہوئے سرد لہجے میں بولا تو اس کی آنکھیں چھلک اٹھی۔ وہ یوں ہی اس کے غصے سے خوفزدہ ہو جایا کرتی تھی۔ اب اگر تمہارا ایک آنسو ٹپکا تو اچھا نہیں ہوگا، وہ اپنی انگلی کی پوروں سے آنسو چومتے ہوئے بولا۔
وہ بے بسی کے احساس سے اس قدر شدت سے روئی کہ اس کی ہچکی بند گئی۔ رافع نے اسے کندھوں سے تھام کے گھمایا اور اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹکا کے اس کے گرد بازوؤں کا حصار بناتا اسے مرر میں دیکھنے لگا۔ ماہی، لک ایٹ می، وہ اس کی ٹھوڑی سے تھام کر چہرہ اوپر کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا، تو اس نے اپنی نم پلکوں کی جھالر اٹھا کر دیکھا، مگر اس کی چمکتی نگاہوں سے گھبرا کر پھر سے پلکیں جھکا گئی۔ چلو جلدی سے چینج کرو ڈریس اور فوٹو شوٹ مکمل کرتے ہیں، اور خبردار تمہارا آنسو گرا تو ادھر آنسو گرا اور ادھر میرے عتاب کا نشانہ بنو گی۔ رافع افریدی نے اس کے رخسار مسلتے ہوئے کہا تو وہ محض لب کچل کر رہ گئی۔ وہ باہر نکلا تو آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ وہ دوڑتی ہوئی خود کو باتھ روم میں لاک کر گئی۔ واش بیسن پر جھکی اپنا چہرہ دھونے لگی، مگر آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ بمشکل آنسوؤں پہ قابو پاتے ہوئے باہر آئی تو میک اپ آرٹسٹ آ چکی تھی۔ اس نے میک اپ کیا اور وہ بھاری بھرکم ڈریس سنبھالتے ہوئے فوٹو شوٹ روم میں آئی تو وہاں زبردست ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ رافع افریدی بھی اس کے ساتھ کا سیم کلر کا ڈریس پہنے آیا اور مختلف پوز میں ان کا فوٹو شوٹ ہوا، مگر اس دوران وہ رافع افریدی کی قربت میں کیسا محسوس کر رہی تھی وہ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک طرف خوف اور دوسری طرف ایک میٹھا سا احساس تھا جس کو وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ رافع کے چھونے سے اس کی دھڑکن اس قدر تیز ہو رہی تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ گویا دل سینے سے باہر آ جائے گا۔ فوٹو شوٹ ختم ہوا تو رافع افریدی اپنی سانگ ریکارڈنگ کے لیے چلا گیا اور وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر کے لیے نکل گئی۔ رات کو ڈنر کے ٹائم سب لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور عفان افریدی نے ایک دم سے دونوں کی شادی کی بات چھیڑ دی۔ ارے چاچو، آپ نے تو منہ کی بات چھین لی، آپ جب کہیں گے نا میں تبھی بارات لے کر آ جاؤں گا، وہ ماروک کو دیکھتے ہوئے بولا، جس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی محبت سے اسے زیر کر ہی لے گا، اور اس بار وہ اسے پیار سے منانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر ہمیشہ وہ جو سوچتا تھا وہ کر نہیں پاتا تھا۔ پیار سے بات کرنے کی کوشش میں وہ ہمیشہ غصہ کر جاتا تھا۔ کھانے کے بعد سب لوگ آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، مگر ماروک بہت بے چین تھی۔ کیا ہوا بیٹا، کچھ بولنا ہے آپ کو؟ جی بولنا ہے، پلیز ڈیڈ، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، مجھے ڈائیورس چاہیے، وہ انتہائی غصے سے بولی تو عفان افریدی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بس بہت ہو گئی آپ کی منمانی، میں آپ کی کسی بھی بات کو اب نہیں مانوں گا، جو میں نے فیصلہ کر دیا وہی ہوگا، اور شادی کوئی کھیل نہیں ہوتا کہ جب مرضی کر لو اور جب مرضی ختم کر دو، عفان افریدی نے سخت لہجے میں کہا تو وہ روتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ رافع افریدی کل سے بہت خوش تھا، لیکن کل شادی کی بات پر مالک نے کوئی بات نہیں کی تھی تو وہ اس کی رائے جاننے کے لیے اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ گنگناتا ہوا وہاں پہنچا اور جیسے ہی دروازہ نوک کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اندر سے آتی آواز پر وہ ٹھٹک گیا۔ پلیز زینیا، ڈیڈ کو تم ہی سمجھاؤ، میں نے نہیں کرنی ہے شادی رافع سے، میں نے انہیں ڈائیورس کا کہا تو وہ کل سے مجھ سے بات تک نہیں کر رہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ باہر کھڑا رافع افریدی ساکت رہ گیا۔ ایک جھٹکے سے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تو وہ اسے دیکھ کر گھبرا کر کال کاٹ گئی۔ میں وہ اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا اور وہ لڑکھڑاتے لہجے میں کچھ بولنا چاہ رہی تھی، مگر اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ چاہتی کیا ہو؟ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ تم نے مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے؟ دیوانوں کی طرح تمہارے آس پاس بھٹکتا رہتا ہوں، تمہاری خیریت معلوم کرتا رہتا ہوں، مگر تم مجھ سے دور بھاگتی ہو، اور آج تو تم نے حد ہی کر دی۔ میں کل رات سے تمہارے اور اپنے ملن کے خواب دیکھ رہا تھا، تم نے وہ ایک پل میں چکنا چور کر دیے، وہ اسے کندھوں سے دبوچتے ہوئے بولا تو وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی تیزی سے ٹیرس کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ لاک کرتی وہ اس سے زیادہ تیزی سے آگے آیا اور پاؤں اڑا کر اس کی کوشش کو ناکام کر دیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی تو وہ دروازہ کھولتا باہر ٹیرس پر آ گیا اور اپنے پیچھے دروازہ لاک کر دیا۔ باہر موسم کافی خراب ہو رہا تھا، آسمان بوجھل سے سرمئی بادلوں سے چھپا ہوا تھا۔ اس کی طرف مڑتے ہوئے وہ پاس آنے لگا تو وہ خوف سے زرد ہوئی تھی۔ پلیز میرے پاس مت آؤ، وہ خوف میں سر ہلاتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی۔ جبھی وہ اس کے سر پر پہنچا تو وہ مزید شدت سے رونے لگی۔ رافع کے اس کی طرف مزید قدم بڑھانے پہ وہ ریلنگ سے لگ گئی۔ رافع نے بھی اس کے اطراف میں گرل پر ہاتھ جما کے اس کی فرار کا ہر راستہ بند کر دیا کہ تبھی آسمان سے تیز بوچھار ہونے لگی۔
اور ان دونوں کو بھگونے لگی۔ رافع نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ تھم گیا۔ پھر وہ اس کے ماتھے پہ شدت بھرا لمس چھوڑتا پیچھے ہوا۔ آئندہ سے اگر تمہارے منہ سے طلاق کا لفظ سنا تو جینا دوبر کر دوں گا۔ تم نے ابھی تک میری نرمی دیکھی ہے، مگر میرے غصے سے بھی انجان نہیں ہو۔ تمہیں میرا ہونا ہی ہوگا۔ جو آج کیا وہ صرف میری شدت کا 1% ہے۔ اگلی بار تمہارے منہ سے انکار سنا تو میں تمہیں اپنا بنانے میں ایک پل نہیں لگاؤں گا۔ وہ گہرے انداز میں بولا تو اس نے لب کچلتے ہوئے نگاہیں جھکا لی۔ کل شادی کی شاپنگ کرتے ہیں۔ میرے ہر ڈریس کو تم چنو گی۔ وہ اس کے گلابی رخسار کو آہستہ سے لبوں سے چھوتے ہوئے بولا تو وہ جواباً چپ رہی۔ تم نے جواب نہیں دیا؟ وہ اس کی ٹھوڑی کو جکڑتے چہرہ اوپر کرتے ہوئے اس بار ذرا سخت لہجے میں بولا۔ جی۔ وہ پھنسی آواز سے بولی تو وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر دروازہ کھولتا اندر چلا گیا۔ وہ سیدھا پورچ میں آیا اور بارش کی پرواہ کیے بغیر اپنی گاڑی نکال لے گیا۔ اس کا ذہن آج سے کئی سال پہلے میں الجھ گیا۔ عبداللہ افریدی کے 2 بیٹے تھے، فرقان افریدی اور عفان افریدی۔ افریدی خاندان شوبز سے تعلق رکھتا تھا۔ عبداللہ افریدی اور ان کی بیوی بھی بہت منجھے ہوئے ایکٹر رہ چکے تھے۔ پھر آگے فرقان افریدی پروڈیوسر اور اینکر بنے، جبکہ عفان افریدی نے ماڈلنگ اور ایکٹنگ شروع کر دی۔ فرقان افریدی کی شادی کے محض 2 سال کے بعد ہی ان کی گود میں رافع افریدی آیا، تو عفان جیسے اس ننھے سے شہزادے کو دیکھ کر دیوانہ ہی ہو گیا۔ ہر وقت وہ اسے اپنے قریب ہی رکھتا۔ وہ ابھی چھوٹا ہی تھا، مگر عفان سے اس قدر زیادہ اٹیچ ہو چکا تھا کہ جس دن عفان نظر نہیں آتا تھا وہ رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیتا۔ پھر وہ جب 5 سال کا ہوا تو عفان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے 1 سال کے بعد ننھی سی شہزادی مارخ نے جنم لیا اور سب بیٹی کے ہونے پہ مزید دیوانے ہو گئے۔ 3 پشتوں کے بعد افریدی خاندان میں بیٹی ہوئی تھی تو بڑا جشن منایا گیا اور عفان ہر وقت اپنی جان سے عزیز بیٹی کے ساتھ رہتا، اور یہ بات 6 سالہ رافع کو ذرا پسند آئی، اور نتیجتاً وہ جب تھوڑی بڑی ہوئی تو رافع اسے تنگ کرنے لگا، اور یہاں تک کہ جب وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی تب رافع یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، اور جس دن اس کا میٹرک کا رزلٹ آیا اس دن رافع کے شیطانی ذہن نے اسے ڈرانے کے لیے ایک پلان بنایا۔ وہ ان دنوں یونیورسٹی میں ایک ڈرامہ کر رہا تھا جو کہ ایک ہارر ڈرامہ تھا۔ اس میں وہ ایک جن ذات بنا تھا اور اس نے اسے جن ذات کے لباس میں مارخ کو ڈرا دیا، اور وہ اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کی بے ہوشی پہ رافع کی جان نکل گئی تھی۔ اس دن اسے ادراک ہوا کہ وہ مارخ سے پیار کرنے لگا ہے۔ پھر مارخ ہوش میں آئی تو جیسے سب کی جان میں جان آئی تھی، مگر اس دن اسے سب سے ڈانٹ پڑی، مگر اس نے کسی بھی ڈانٹ کا برا نہیں منایا، بلکہ سب کے سامنے اس سے معافی مانگی۔ پھر وہ 2 سال کے بعد اپنا MBA کمپلیٹ ہوتے ہی اسٹڈی کے لیے لندن چلا گیا۔ وہاں سے 2 سال کے بعد واپس آیا تو مارخ کا BSc مکمل ہو چکا تھا، اور وہ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اپنی مدر کے ساتھ ان کی فیشن انڈسٹری میں کام کرنے لگی۔ وہ اس دن پارٹی میں اسے لائٹ پرپل کلر کی لانگ میکسی میں دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ فرقان صاحب اور مدیحہ بیگم سے بات کر کے نکاح کا کہا تو ان کے تو من کی مراد بڑھ آئی تھی۔ عفان بھی یہ رشتہ قبول کر چکا تھا۔ سادگی سے نکاح ہوا تھا اور رخصتی 2 سال بعد تھی۔ نکاح کے بعد وہ عفان سے ملنے کے لیے کمرے میں آیا تو اندر سے آتی آوازوں پر ٹھٹک کر رک گیا۔ تم رافع افریدی کے ساتھ بہت خوش رہو گی، عفان نے کہا۔ پلیز ڈیڈ، مجھے معلوم ہے کہ میں ان کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، تو مجھے یہ تسلی بخش باتیں مت کہیں۔ جب انہیں دیکھتی ہوں مجھے خوف محسوس ہوتا ہے۔ بچپن ہی سے وہ بہت غصے والے رہے ہیں اور میری ان کے ساتھ کبھی نہیں بنی۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ وہ اب ویسا نہیں ہے بیٹا، اور اگر یہ بات بھی تھی تو پہلے انکار کر دیتی۔ نکاح کے بعد یہ انکار درست نہیں، عفان افریدی نے کہا۔ مجھے آپ کا مان نہیں توڑنا تھا، اسی لیے نکاح کر بیٹھی۔ اب میں سوچ رہی ہوں تو اس جن کے پاس آنے کے خیال سے میرا حشر ہو رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی تو باہر کھڑے رافع افریدی نے زور سے لب بھینچ لیے۔ کچھ نہیں ہوتا، وہ تو بس بچپن میں زیادہ غصے والا تھا، لیکن اب وہ کافی بہتر ہے، بہت پسند کرتا ہے تمہیں، اور خود اپنی محبت کا اقرار کیا ہے کہ تمہیں پسند کرنے لگا ہے۔ ان کے پسند کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ڈیڈ، مجھے بھی تو وہ پسند ہونے چاہیے نا۔ میں نے ایسے ہی جذباتی ہو کے ہاں کر دیا تھا، غلط ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں گی؟ میں اپنی پوری زندگی ایک ایسے انسان کے لیے وقف کیسے کروں جسے میں پسند تو دور کی بات
بلکہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ آپ کو پتا ہے نا، 2 بار ان کی وجہ سے بے ہوش ہوئی۔ ایک بار جب ان کا مگ ٹوٹا تو ان کے چلانے پر بے ہوش ہوئی۔ دوسری بار جب ہارر مووی دیکھنے کے بعد انہوں نے جن بن کر ڈرایا، تب بے ہوش ہوئی۔ میری تو پوری زندگی خوف کے سائے میں گزرے گی، وہ جھنجھلا کر بولی تو رافع افریدی نے اپنی مٹھیاں زور سے بھینچ لی۔ اس سے زیادہ سننے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پوری رات وہ اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ سے اپنا دل جلاتا رہا، اور اگلے دن اس نے یہ ارادہ باندھ لیا تھا کہ وہ معروف کا دل جیت کر ہی رہے گا۔ وہ ہر روز اس کے لیے گلاب کے پھول لا کر اس کے تکیے کے پاس رکھتا، مگر وہ بے دردی سے انہیں اٹھا کر کھڑکی سے باہر سڑک پر پھینک دیتی۔ غصہ تو بہت آتا، مگر وہ ضبط کر لیتا تھا، اور ویسے بھی وہ اسے مزید ڈانٹ کر خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر ایک دن وہ اس کے لیے بڑا زبردست ڈریس لایا، مگر اگلے دن وہ ملازمہ نے پہن رکھی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ آگ بگولا ہوتا کمرے کی جانب بڑھا، اور ہمیشہ کی طرح دروازے کو اندر سے لاک کیے ہوئے تھی۔ دروازہ کھولو ماروک، ورنہ میں توڑ ڈالوں گا۔ اس کے چلانے پر سب لوگ ایک ایک کر کے وہاں پہنچ چکے تھے۔ ہوا کیا ہے؟ کس بات پر غصہ ہے تمہیں؟ عفان نے حیرانی سے پوچھا۔ سب بتا دوں گا، فی الحال مجھے اس سے بات کرنی ہے، دروازہ کھلوائیے، اس نے سرد لہجے میں کہا تو عفان نے آواز دی، اور جیسے ہی عفان نے آواز دی وہ دروازہ کھولتی تیزی سے باہر آئی اور عفان کے سینے سے لگ گئی۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کی وجہ اس کا خوف زدہ ہونا ہے، مگر اس کی بس ہو چکی تھی۔ پچھلے کئی مہینوں سے وہ اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح دوڑ رہا تھا، مگر اس نے اسے ذلیل کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے کھینچ کر اسے عفان سے الگ کیا اور اپنے سامنے کرتے ہوئے خونخوار نگاہوں سے گھورنے لگا۔ تمہاری بدتمیزیاں میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہیں، تم مجھے مزید مت آزماؤ، ورنہ میں کیا کروں گا مجھے خود نہیں پتا۔ وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولا تو ماروک سہم کر رونے لگی، اور عفان اس کے آنسو دیکھ کر تڑپ ہی اٹھا۔ بہت ہو گیا، چپ ہو جاؤ ورنہ میں کچھ سخت کہہ دوں گا، عفان نے سرد لہجے میں کہا۔ کہہ تو آپ بھی، میں سننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ مجھ سے واقعی اپنی بیٹی کے بارے میں فیصلہ کرنے میں بہت بڑی غلطی ہوگی۔ مجھے لگا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اسے کسی نہ کسی دن اپنی محبت میں قید کر لو گے، مگر تم نے تو اسے غلام سمجھ لیا، عفان نے غصے سے کہا تو اس نے اپنی سرخ انگاروں والی آنکھوں سے اس دشمن جاں کو دیکھا جو کہ عفان کا بازو تھامے کھڑی تھی۔ میں تو پچھلے 3 مہینوں سے کوشش کر رہا ہوں، مگر اس کا دل پتھر کا ہے، اور اس پتھر کی مورت نے میرے دل کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ میں نے 2 گھنٹے لگا کر اس کے لیے شاپنگ کی، اور اس نے یہ ڈریس ملازمہ کو دے دیا، وہ تلخی بھرے لہجے میں بولا تو عفان نے بے یقینی سے پہلے اسے اور پھر ماروک کو دیکھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ عفان نے سخت لہجے میں پوچھا تو اس نے لبوں کو کچلتے ہوئے اسوات میں سر ہلا دیا۔ کیوں کیا ایسا تم نے بیٹا؟ مدیحہ نے غمگین انداز میں پوچھا۔ وہ بڑی ماما بہت کھلا تھا، آپ دیکھیں نا وہ نورین کو بھی کھلا ہے، تو مجھے پہنتے ہوئے بہت زیادہ الجھن ہوتی تھی، تو اسی لیے میں نے نورین کو دے دیا، وہ سر جھکائے آہستہ سے بولی۔ کھلا تھا تو تنگ کر لیتی، ڈیزائنر بن رہی ہو، آپ سلائی کرنا بھی تو جانتی ہی ہو، تو مشین سے تنگ کر لیتی۔ ایسا ملازمہ کو دے کر آپ نے رافع کے جذبات کی توہین کی ہے، آپ نے تو اس کا مان توڑا، اور ہمارا بھی۔ ہم نے آپ کی یہ تربیت تو نہیں کی کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کرو، فریحہ نے سخت لہجے میں کہا۔ سوری موم، وہ ہنوز سر جھکائے بولی۔ مجھ سے نہیں، رافع افریدی سے کہیے، مجھے اس کی معافی کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے، اب مجھے بریک چاہیے، وہ تلخ لہجے میں بولا، پھر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اگلے دن بیگ پیک کر کے باہر نکلا تو سب نے اسے حیران ہو کر دیکھا۔ کدھر جا رہے ہو تم؟ اور جاؤ جا کر بیگ رکھ کر آؤ، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا، عفان نے کہا۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ فائنلی آپ کی بیٹی کی زندگی سے ایک جن جا رہا ہے۔ آپ نے تو کل کہا تھا نا کہ آپ سے فیصلہ لینے میں غلطی ہو گئی، اب اپنا فیصلہ سدھار لیجیے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ ارے یار، غلط بات مت کر، کہیں نہیں جائے گا تو، عفان افریدی نے اس کا بیگ پکڑتے ہوئے کہا۔ پلیز چاچو جانے دو، ورنہ یا تو میں پاگل ہو جاؤں گا یا پھر آپ کی بیٹی کو مار ڈالوں گا، وہ غصے سے بولا۔ مجھے پتا ہے تم اسے نہیں مار سکتے، عفان افریدی نے کہا، تو پھر آپ کی بیٹی مجھے تڑپا تڑپا کر مارے گی، جانے دو یار، ہم اپنا اپنا کیریئر بنا لیں گے، ورنہ ایک دوسرے سے الجھتے رہیں گے، وہ التجائیہ انداز میں بولا۔ عفان، جانے دو، شاید ماروک کو اس کے دور جانے سے ہی احساس ہو،
فرقان افریدی نے کہا تو عفان افریدی چپ ہو گیا۔ پھر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ 3 سال میں وہ سنگر اور ماڈل بن چکا تھا۔ اس کا ایک نام تھا جس کا ڈنکا بجتا تھا، دی سپر سٹار RA۔ لیکن بدلی نہیں تھی تو اس کی محبت، اس کی معروخ نہیں بدلی تھی۔ نہ جانے اس کے جذبات میں وہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کا دل بدل سکتا۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ اس کے لیے بے چین ہوگی، مگر سب غلط، سیراب نکلا۔ وہ ماضی سے حال میں واپس آیا تو سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا گیا۔ اسے پہلے بھی غصہ تھا مگر پھر بھی اپنے آپ پر کافی حد تک کنٹرول کر چکا تھا، مگر آج جو ہوا اس کے بعد وہ بہت غصہ اور بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ وہ گاڑی سے نکلا اور اس کے بونٹ سے ٹیک لگا کر سگریٹ سلگایا۔ اب کہ بارش بہت مدھم سروں میں برس رہی تھی اور وہ اس میں کھڑا خود کو سلگا رہا تھا۔ اب بس بہت ہو گیا تماشا۔ تم میری شدتوں سے ایسے واقف ہوگی کہ تمہیں میرے بنا سکون نہیں ملے گا۔ تم میری محبت میں قید ہو کر میری باہوں میں ٹوٹ کر بکھر جاؤ گی۔ اب کوئی لحاظ نہیں۔ وہ دل ہی دل میں بولا، پھر سگریٹ کو زمین پر پٹک کر پاؤں سے مسلتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا، اٹھتا ہوا گھر پہنچا۔ اپنے کمرے میں آ کر فریش ہونے کے بعد وہ کافی بنانے کے لیے کچن میں آیا تو سامنے کھڑی روزی کو دیکھ کر چونک گیا۔ کیا بات ہے مس روزی، آپ اس ٹائم کیا بنا رہی ہیں؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ سر، وہ معروف میڈم کو بھوک لگی تھی تو انہوں نے نوڈلز بنانے کا کہا تھا، وہی بنا رہی ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ آپ ایک کام کیجئے، یہ رہنے دیجئے، میں خود بنا لیتا ہوں، آپ جا کر آرام کریں، اس نے اطمینان سے کہا تو روزی نے سر اس بات میں ہلایا اور واپس پلٹ گئی۔ اس نے جلدی سے نوڈلز بنائے اور ماروک کے کمرے میں آیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو ماروک کا اسے دیکھتے ہی رنگ فک ہو گیا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور نوڈلز کی پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ بھوک لگی تھی، خود بنا لیا کرو نا، اتنے چھوٹے موٹے کام کے لیے آدھی رات کو بیچاری ملازمہ کو بھی تنگ کیا۔ وہ بھی انسان ہوتے ہیں، انہیں بھی نیند آتی ہے، تم نے تو صبح دیر تک سونا ہوتا ہے، انہوں نے صبح صبح اٹھنا ہوتا ہے۔ وہ بولتے ہوئے اس کی اچھی خاصی کلاس لے گیا تھا۔ آپ رہنے دیتے، میں ایسے ہی سو جاتی، وہ لب چباتے ہوئے بولی۔ میری بیوی بھوکی ہو اور میں ایسے ہی جانے دوں؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اور مجھے تمہارے لیے بنانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہاں تمہیں ہو سکتی ہے۔ میں تو سیدھا سادہ سمپل سا بندہ ہوں، اپنے کام خود کر لیتا ہوں، تمہاری طرح تھوڑی ہوں جو شہزادیوں کی طرح زندگی جی رہی ہے۔ ایک عرصہ باہر گزارا ہے اور اپنے لیے ہر کام خود کرتا تھا، میرے لیے یہ کچھ بھی نہیں اہمیت رکھتے۔ میں تو صفائی تک کر لیتا تھا۔ وہ آج نہ جانے کیوں اتنا بول رہا تھا اور ساتھ ساتھ نوڈلز بھی کھا رہا تھا۔ ماروک اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ جو نوڈلز تو اس کے لیے بنا کر لایا تھا مگر اب خود کھا رہا تھا، وہ بھی اتنے بڑے بڑے نوالے کہ جلد ہی ختم ہو جاتے۔ وہ دل ہی دل میں جھنجھلا سی گئی مگر اسے کہنے کی ہمت کہاں تھی۔ ارے تم کھا کیوں نہیں رہی ہو؟ ختم ہو جائیں گے، چلو میں خود کھلاتا ہوں۔ وہ کہتا ہوا چمچ بھر کر اس کے منہ کے پاس لایا۔ اس نے تھوڑا سا منہ کھولا۔ ارے اس ننھے سے منہ میں نوڈلز کہاں جائیں گے؟ اتنا سا منہ چڑیا کی طرح کھول کر نوڈلز کون کھاتا ہے؟ 2 ڈشز ہمیشہ ہمیں بڑی بدتمیزی سے کھانی چاہیے۔ ایک تو نوڈلز کیونکہ یہ لمبے ہوتے ہیں تو چمچ بھر کر پورا منہ میں کھول کر ڈالو اور آدھے نیچے لٹکے ہوئے کر کے اندر نگلو۔ اس نے کہتے ہوئے ساتھ ہی چمچ بھر کر نوڈلز کا منہ میں ڈال کر یہ سارا عمل کر کے دکھایا تو ماروک لب بھینچ کر رہ گئی۔ ارے تم نے دوسری ڈش کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں کہ وہ کون سی ہے جس کو ہم بدتمیزی کے ساتھ کھا سکتے ہیں، پوچھو ذرا۔ وہ دوبارہ سے چمچ بھر کر منہ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ کون سی ہے؟ وہ بمشکل بولی کیونکہ نوڈلز دیکھ کر منہ میں بھر بھر کر پانی آ رہا تھا۔ وہ تو اسے ایک چمچ کھلانے کے بعد اب پھر خود ہی کھا رہا تھا۔ دوسری ڈش کا نام ہے گول گپے، کبھی کھائے ہیں؟ اس نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ او مائی گاڈ، تم نے کبھی گول گپے نہیں کھائے؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر بے یقینی سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ چلو ایسا کرو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم گول گپے کھانے چلتے ہیں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں مجھے نہیں کھانے، وہ پتہ نہیں کیسے گندے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ ایک بار میں نے دیکھا تھا انکل کو، وہ اس کا جو پانی بناتا ہے نا، اس میں اتنے زور زور کے ہاتھ مار رہا تھا، مجھے تو اب کائیاں آ رہی تھی، میں نہیں کھاؤں گی۔ وہ جھرجھری لے کر بولی۔ ارے پاگل لڑکی، اسی کا تو مزہ ہوتا ہے، اور وہ ہاتھ صاف کر کے کرتے ہیں۔ ڈونٹ وری، میں تمہیں بہت اچھی جگہ سے کھلاؤں گا۔ وہ نوڈلز کی پلیٹ ختم کرتے ہوئے سائڈ پر رکھتے ہوئے بولا۔ بہت شکریہ آپ کا، جیسے آپ نے مجھے نوڈلز کھلائے ویسے ہی گول گپے بھی کھلائیں گے۔
وہ انتہائی چڑ کر بولی تو رافع افریدی کی آنکھیں پھیل گئی۔ ارے کتنے الزام لگاتی ہو، میں نے کہا تو تھا کھا لو، اب تم خود ہی نہیں کھا رہی تھی تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ اطمینان سے بولتا اسے مزید تب چڑھا گیا۔ جی جی سارا قصور تو میرا ہی ہے، مگر اپنی سپیڈ نہیں آپ نے دیکھی تھی، اس قدر ندیدوں کی طرح کھا رہے تھے جیسے کئی دنوں سے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ وہ چڑ کر بولی جس پر رافع افریدی کو کافی کیوٹ لگی۔ ایسے ہی رہا کرو نا نارمل، پتہ نہیں تم مجھ سے ڈرتی کیوں ہو، جیسے بندہ نہیں کوئی بھوت ہوں میں۔ وہ اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے بولا تو وہ سمٹ کر دور ہوئی۔ اچھا چلو کچھ اور کھانا ہے تو اٹھو، میں تمہیں باہر لے کر جاتا ہوں۔ وہ جلدی سے بولا نہیں مجھے نہیں جانا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھے باہر کا کھانا نہیں پسند۔ وہ جلدی سے بولی تو وہ گہرا سانس پڑتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ اس خالی پلیٹ کو دیکھنے لگی جو اس کو منہ چرا رہی تھی، پھر وہ غصے سے کمبل تان کر لیٹ گئی۔ مگر کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ نوک ہوا، وہ دوبارہ سے اس کے لیے نوڈلز بنا کر لایا تھا۔ اب اٹھ کر کھا لو ورنہ میں تمہارے ساتھ کھانے لگا نا تو پھر سے بھوکی رہو گی۔ وہ پاس آ کر بولا تو اس نے ایک پل نہیں لگایا اور جلدی سے بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑ کر کھانے لگی، اور سپیڈ فل تیز تھی کہ کہیں رافع افریدی اس سے چھین نہ لے۔ رافع مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، جو لاڈوں میں پلی 24 سالہ شہزادی بچوں کی طرح ری ایکٹ کر رہی تھی۔ پھر کھا کر فارغ ہوئی تو رافع پلیٹس اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اگلے دن وہ اسے ساتھ لے کر شاپنگ کے لیے گیا تھا۔ وہاں جا کر رافع افریدی نے ایک ایک ڈریس اس کے لیے خود چوز کیا، پھر وہ اسے اپنے ڈریسز چوز کرنے کے لیے دوسری طرف ہی آیا۔ وہ شرٹس نکال نکال کر دے رہی تھی اور وہ وہیں پر ٹرائی کرنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں، اس طرح سب کے سامنے چینج کریں گے؟ اس نے ہڑبڑا کر ارد گرد دیکھا جہاں سب لڑکیاں اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ارے اٹس اوکے، یہ کون سا مجھے پہلی بار دیکھ رہی ہیں، اسکرین پہ دیکھتی رہتی ہیں شرٹ لیس۔ وہ اطمینان سے بولتا شرٹ اتار کر اس کی چوز کی ہوئی شرٹ پہننے لگا۔ وہ محض تھوک نگلتے چور نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی، جس کا کثرتی بدن اور سکس پیک ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنے تھے۔ دوسری سائڈ پہ کھڑی لڑکیاں اس کی تصاویر بنا رہی تھی۔ وہ بے اختیار اس کے سامنے ہوئی تاکہ لڑکیاں دیکھ نہ سکے، مگر پھر کچھ دیر بعد وہ لڑکیاں پاس آئی۔ سر پلیز آپ کے ساتھ ایک پک لے سکتے ہیں؟ وہ جو اپنی شرٹ پہننے کے لیے ہاتھ بڑھا ہی رہا تھا کہ لڑکیوں نے پاس آ کر کہا، تو اس نے ایک نظر ماڈوک کی طرف دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اندر تک جل رہی ہے۔ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا ان لڑکیوں کی طرف مڑا۔ کیوں نہیں، بالکل، اس نے کہا تو وہ لڑکیاں اس کے پاس آ کر دھڑا دھڑ تصاویر بنانے لگی، اور ایک نے تو اس کے کندھے تک پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ ماروک اندر ہی اندر جل رہی تھی۔ لڑکیوں کے جانے کے بعد اس نے شرٹ پہنی اور باہر کی جانب بڑھا، مگر راستے میں کتنی ہی لڑکیوں نے آ کر اس سے آٹوگراف اور پکچرز بنوائی، اور وہ اس سب سے بہت زیادہ اکتا چکی تھی۔ پھر وہ اسے لے کر ایک ریسٹورانٹ میں آیا اور کھانا کھانے کے بعد وہ گھر کے لیے نکل آئے۔ وہ اس سے مسلسل بات کر رہا تھا مگر وہ ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ پھر گھر جاتے ہی وہ فریش ہونے چلا گیا، جبکہ ماروک وہیں لاؤنج میں بیٹھی بے چین سی آج جو کچھ ہوا اسی کے بارے میں سوچنے لگی، اور ساتھ ہی وہ اپنے ناخن چباتی جا رہی تھی، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ کافی زیادہ مضطرب تھی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ اس کی موم فریحہ بیگم نے پاس آ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تھک گئی ہوں، وہ سر جھٹک کر بولی۔ تو جاؤ چائے پی کر آرام کر لو، روزی سے کہہ کر چائے تمہارے کمرے میں بھجوا دیتی ہوں۔ فریحہ بیگم نے کہا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، پر رات کو وہ ایک پل کے لیے بھی سو نہیں پائی تھی، کیونکہ آنکھوں سے وہ منظر ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ جھنجھلا کر اٹھ کر بیٹھی اور اپنے ساتھ پڑے ہوئے اپنے ٹیڈی کو اٹھا کر سامنے کیا۔ دیکھو نا ٹیڈی، میں آج بہت عجیب فیل کر رہی ہوں، تمہیں محسوس ہو رہا ہے نا؟ تم تو میرے دوست ہو نا، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ میں کیوں سوچ رہی ہوں رافع کے بارے میں، جبکہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ایک منٹ، زینیہ کو فون کرتی ہوں۔ وہ ایک دم چونکی اور پھر اس نے اپنی بیسٹ فرینڈ کو فون کیا۔ ہائے میری جان، کیسی ہو؟ دوسری طرف سے زینیہ نے کہا۔ مجھے بہت عجیب فیل ہو رہا ہے، مجھے تم سے ایک مشورہ چاہیے۔ ہاں بولو، دوسری طرف سے وہ اس کی بات کے جواب میں فوراً بولی۔ آج کل رافع افریدی بہت بدلے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، پتہ ہے میرا اتنا دھیان رکھ رہے ہیں، کل رات میرے لیے نوڈلز تک بنائی، اور پھر آج مجھے شاپنگ کروائی۔ مجھے بھی کچھ عجیب سا فیل ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے ان کا ساتھ اچھا لگ رہا ہے، اور ویسے بھی جیسے آج وہ لڑکیوں سے بات کر رہے تھے مجھے اس بات کا بھی برا لگا
ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ سخت جھنجھلائی ہوئی سی بولی۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو ماروک؟ تمہیں نہیں پتا کہ وہ کس طرح کا انسان ہے؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، اس کا مقصد صرف تمہیں جھکانا ہے اور وہ یہی کر رہا ہے اور تم جھک بھی رہی ہو۔ میں پہلے بھی تمہیں ہمیشہ سمجھاتی رہی ہوں کہ اگر تم اس سے شادی کرو گی نا تو ہمیشہ ڈر ڈر کر جیو گی۔ سو اپنے لیے جیو آزادی کے ساتھ۔ وہ تمہاری آزادی چھیننا چاہتا ہے۔ دیکھو نا، اس نے فوٹو شوٹ بھی اپنے ساتھ کروایا تمہارا۔ وہ کسی اور کے ساتھ تمہیں برداشت بھی نہیں کر سکتا، اور آگے اکثر تو وہ تم پر ساری پابندیاں لگاتا جائے گا اور تم بھی ٹیپیکل عورتوں کی طرح اس کی محبت کے جال میں پھنس کر اپنا سب کچھ قربان کر دو گی۔ میرا مشورہ مانو تو اپنی بات پر ڈٹی رہو، وہ کبھی نہیں سدھر سکتا۔ دوسری طرف سے زینیا بولتی چلی گئی، اور زینیا نے ہی ہمیشہ اسے رافع افریدی سے دور کیا تھا۔ وہ جب جب قریب ہونے کی کوشش کرتی، زینیا اس کے دل میں زہر بھرتی جاتی تھی، اور یہ بات آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں تھی۔ ماروک ہی بے وقوف تھی جو کہ زینیا کو اپنا ہمدرد سمجھ رہی تھی، جبکہ اس جیسی لڑکیاں کبھی بھی ہمدرد نہیں ہو سکتی۔ وہ نہ خود خوش رہتی ہے اور نہ ہی دوسروں کو رہنے دیتی ہے، مگر یہ بات ماروک کو سمجھ آتی ہی نہیں تھی، اور آج بھی زینیا نے اس کے دل میں پھر سے بدگمانی کی گرہ لگا دی تھی جو کہ رافع افریدی نے اتنی مشکل سے کھولی تھی۔ وہ زینیا سے بات کرنے کے بعد مزید مضطرب ہو گئی تھی۔ پوری رات اسے نیند نہیں آئی، اور صبح فجر کے بعد جا کر اس کی آنکھ لگی۔ روٹین کے مطابق رافع افریدی اپنی ایکسرسائز کرنے کے بعد گھر واپس آیا تھا، اور اپنے لیے خود انرجی ڈرنک تیار کرنے اور پینے کے بعد وہ بے اختیار ماروک کو دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں آیا، اور جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ اپنے فیورٹ ٹیڈی کے ساتھ لپٹ کر پرسکون سی سو رہی تھی۔ وہ 24 سال کی ہو چکی تھی، مگر ابھی بھی اس کی حرکتیں 14 سال کی بچی جیسی تھی۔ وہ اس کی معصومیت پر مسکراتا ہوا پاس آیا، اور جھک کر اس کے لبوں کو چھوتے ہوئے بالوں کو پیچھے ہٹاتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی اور مزید ٹیڈی کو اپنے ساتھ بھیج گئی۔ ارے واہ ٹیڈی جی، ہم سچے تو آپ ہیں کہ میرے محبوب نے آپ کو اپنے ساتھ لپٹایا ہوا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، کچھ ہی دن کی بات ہے، آپ کو ہم ٹھکانے لگا ہی دیں گے، پھر ہم ان کے ٹیڈی بنیں گے۔ وہ دل ہی دل میں اس ٹیڈی سے مخاطب ہوا تھا، پھر اپنی ہی بات پر وہ مسکرا دیا، اور بے اختیار دوبارہ اس پر جھکا اور اس کے ماتھے پہ شدت بھرا لمس چھوڑا۔ عجیب سے احساس سے ماروک کی آنکھ کھلی تو خود پر جھکے ہوئے رافع کو دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اسے پیچھے دھکیلتی اٹھ بیٹھی۔ آپ، اس نے لرزتے لہجے میں کہا۔ وہ جو اس کی معصومیت اور اس کے غیر ارادی رد عمل کو دیکھ رہا تھا، ہنسی ضبط کرتا اس سے ایک قدم پیچھے ہوا۔ کیا ہوا، ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے چہک کر کہا۔ ماروک نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں نیچے جھکائی، پھر جلدی سے چہرہ اوپر کیا۔ نہیں، بس کچھ عجیب سا فیل ہو رہا تھا۔ وہ سر جھکا کر بیڈ سے اٹھنے لگی، مگر رافع افریدی نے فوراً اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ مسکرا کر بولا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جی کریے، اس نے کمزور سی آواز میں کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم ہمیشہ ایسے ہی دور رہ کر بات کرنے کی کوشش کیوں کرتی ہو؟ وہ کہتے ہوئے دوبارہ سے اس کی رخسار پر شدت سے اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ وہ زور لگا کر پیچھے ہٹاتے گہرے گہرے سانس پڑنے لگی۔ رات زینیا کی کہی باتیں یاد آ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ ماروک کی آواز لرزتے ہوئے نکلی۔ کچھ نہیں، بس مارننگ وش کر رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ سے اس کے رخسار پر جھکا تو وہ اپنے ٹیڈی کو مزید خود میں بھینچتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ دور رہیے مجھ سے۔ وہ انتہائی گھبرائی ہوئی بولی تو رافع افریدی کے ماتھے پر ان گنت بل پڑ گئے۔ جب تمہارے پاس آتا ہوں تم مجھے ایسے اگنور کرتی ہو جیسے میں کوئی اچھوت ہوں، اور اس کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتی ہو۔ وہ انتہائی غصے سے اس کے ٹیڈی کو چھین کر دور پھینکتے ہوئے دھارا تو وہ سہم کر مزید پیچھے ہونے لگی۔ وہ پیچھے ہوا اور اس کے سامنے لیٹتے ہوئے گہرے گہرے سانس پڑتے اپنے اعصاب کو نارمل کرنے لگا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ پھر وہ اٹھ کر اس کا ٹیڈی اٹھا کر لایا اور اس کی جانب بڑھایا۔ وہ اسے تھام کر مزید شدت سے رونے لگی۔ آئی ایم سوری، وہ اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا تو وہ زور سے آنکھیں میچتی مزید پیچھے ہوئی۔ وہ اپنے ہاتھ کی مٹھی بناتا پیچھے ہوا اور پھر بنا کچھ بولے تیزی سے وہاں سے نکل گیا، مگر جاتے جاتے اس کا موبائل وہیں پر رہ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ جلدی سے اپنے موبائل سے زینیا کا نمبر ملا کر اسے سب بتانے لگی۔
اپنا موبائل واپس لینے جب وہ اسی وقت واپس آیا اور زینیا اور اس کی گفتگو سنی تو شوق رہ گیا۔ زینیا ماروک کو بھڑکا رہی تھی۔ رافع کا چہرہ غصے سے انتہائی سرخ ہو چکا تھا۔ وہ بنا موبائل لیے اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ کتنی دیر وہ مضطرب سا ادھر ادھر ٹہلتا رہا، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرے۔ اس کی سمجھ میں سب آ چکا تھا کہ وہ جو بھی ریئیکٹ کرتی ہے وہ خود نہیں کرتی، بلکہ اس کا برین واش کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اوور ریئیکٹ کرتی تھی۔ وہ اپنا ماتھا مسلتا ہوا بیٹھ گیا۔ اسے کچھ عرصہ پہلے کی وہ زینیا سے ملاقات یاد آئی، کیسے زینیا اسے بھی بھڑکاتی رہی تھی، اور وہ اس قدر مٹھاس سے بات کرتی تھی کہ وہ خود بھی اس کی باتوں میں آ جاتا تھا، اور یہی کچھ ماروک کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ جس دن ان کا برائیڈل گروم فیشن شو تھا، اس دن بھی زینیا نے اسے کہا تھا کہ ماروک اس کے قابل نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ ماروک کو سمجھاتی ہے، مگر ماروک سمجھتی ہی نہیں ہے۔ زینیا کی ان باتوں پر بھی اس دن وہ کافی ہائپر ہوا تھا، اور اب اسے کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ زینیا کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اس کے دماغ میں جو کچھ بھی چل رہا تھا، اس کو نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ سوچنا تھا۔ پھر اس کے دماغ میں ایک جھماکا ہوا، برتھ ڈے پارٹی۔ ہاں، مجھے برتھ ڈے پارٹی رکھنی چاہیے۔ اس کی کچھ دن کے بعد برتھ ڈے تھی۔ اس نے سب گھر والوں کو پارٹی کا بتایا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے۔ تم نے کبھی بھی آج تک اپنی برتھ ڈے پارٹی نہیں کی، اس بار خیریت ہے نا؟ عفان افریدی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ بچپن کی یادوں کو تازہ کیا جائے، وہ مسکرا کر بولا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اپنی شوٹنگ کے سلسلے میں عفان افریدی کے دفتر آیا تو زینیا بھی وہیں پر تھی۔ زینیا اسی کمپنی میں کام کرتی تھی اور عفان افریدی کے بڑے بڑے پروجیکٹس کو وہی سنبھالتی تھی۔ ہائے سر، کافی پئیں گے؟ زینیا نے پاس آ کر بڑے نرم و ملائم انداز میں پوچھا۔ اگر آپ اپنے ہاتھ سے بنا کر پلائیں گی تو ضرور پئیں گے۔ ویسے مس زینیا، آپ مجھے سر مت بولا کریں، میرا نام لیا کریں، رافع افریدی۔ لیجیے ذرا نام اور دوبارہ پوچھیے مجھ سے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ رافع افریدی، آپ کافی پئیں گے؟ زینیا نے مسکراتے لہجے میں پوچھا۔ ارے اتنی حسین لڑکی کے ہاتھوں سے کافی تو کیا، زہر بھی پی لیں گے، وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا تو زینیا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ابھی جا کے بنا کر لاتی ہوں سر، سوری رافع، وہ اخلا کر بولتی ہوئی واپس پلٹ گئی۔ اس کے جاتے ہی رافع افریدی کے تاثرات بدل چکے تھے، چہرے پر سنجیدگی اور تشویش بھرے تاثرات تھے۔ ماروک کو یہ میرے بارے میں کچھ اور ہی بول رہی تھی، کہ میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں اور نہ جانے کیا کیا، اور آج یہ مجھ سے اس طرح بات کر رہی ہے جیسے میں بہت کوئی عظیم انسان ہوں۔ چل کیا رہا ہے اس کے دماغ میں؟ وہ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچے جا رہا تھا، پھر سر جھٹک کر وہاں موجود ماڈلز کی پکچرز دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد زینیا اس کے لیے کافی بنا کر لائی۔ کمال کی کافی ہے، آپ نے خود بنائی ہے کیا؟ اس نے زینیا سے پوچھا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ کیا بات ہے، یہ گن اپنی دوست میں کیوں نہیں ڈالتی؟ کہاں آپ اتنی سمجھدار اور اتنی ڈیسنٹ، اور کہاں وہ بے وقوفوں جیسی حرکتیں کرنے والی؟ اتنی اچھی دوست ہے وہ آپ کی، سمجھایا کرے یار اسے، میرا تو دل ہی نہیں کرتا اس سے بات کرنے کو اب، وہ بولا تو زینیا اس کی آخری بات پر چونک گئی۔ تو مت کرے نا بات، اس سے رشتہ ختم کر دے، جس رشتے میں اذیت ہونا اسے ختم کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، مجھے ہمیشہ اس کے انداز سے ایسا ہی لگا، اور میں نے اسے کسی لڑکے سے بات کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ زینیا نے جلدی سے کہا تو اس کی آخری بات پر رافع افریدی کا دل چاہا کہ اس کا منہ توڑ دے۔ وہ کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی ماروک کسی اور مرد سے بات بھی کر سکتی ہے، مگر یہ گھٹیا لڑکی اس کے کردار تک کو مشکوک کر رہی تھی۔ مجھے بھی ایسا ہی فیل ہو رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بات جاننی ہی پڑے گی کہ آخر وہ لڑکا ہے کون۔ آپ میری مدد کریں گی، لیکن ایک شرط ہے، آپ اپنی دوست کو کچھ بھی نہیں بولیں گی، میرا اور آپ کا راز ہمیشہ ہمارے درمیان رہے گا۔ وہ اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھام کر بولا تو زینیا شرما کر سر جھکا گئی۔ پھر کتنی دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے۔ پھر اس نے اپنی برتھ ڈے پارٹی پر بھی اسے انوائٹ کیا۔ جس دن اس کی برتھ ڈے پارٹی تھی، اس صبح افریدی ولا کا لان روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، اور بہت سارے مہمان جو کہ شوبز سے ہی تعلق رکھتے تھے پہنچ چکے تھے۔ آج کی پارٹی میں سب کا پسندیدہ موضوع رافع افریدی اور ماروک کی شادی تھی۔ زینیا بھی وہاں پر آ چکی تھی، اور ماروک اسے دیکھ کر کافی حیران ہوئی تھی۔
مگر جب اس نے بتایا کہ رافع افریدی نے اسے انوائٹ کیا ہے تو معروف کو نہ جانے کیوں برا لگا۔ پھر اس نے معروف کو چھوڑ کر زینیا کے ساتھ ڈانس کیا تو سب لوگ اس بات کو ڈسکس کرنے لگے اور معروف غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ وہ کیک کاٹنے لگا تو اس نے دیکھا کہ معروف نہیں ہے تو اسے لانے کے لیے وہ اندر کی جانب بڑھا کہ اس کے پیچھے ہی زینیا بھی آ گئی۔ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں اور آپ اسے لینے جا رہے ہیں جس کو ذرا بھی آپ کی خوشیوں کی پرواہ نہیں ہے۔ جو انسان آپ کی قدر نہیں کرتا نا، اس کے لیے خود کو رولتے نہیں ہے۔ میں آپ کی دوست ہونے کے ناطے آپ کو یہ مشورہ دے رہی ہوں۔ زینیا نے پاس آ کر آہستہ سے کہا۔ اس کی بات کے جواب میں وہ کچھ بولتا کہ اسے لیونگ روم کے دروازے میں شوق سے کھڑی معروف دکھائی دی، مگر زینیا اس بات سے بے خبر تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم، واقعی میں کسی کی خاطر اپنی خوشیوں کو کیوں تباہ کروں جسے میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ خیر تم میری پرواہ کرتی ہو نا، یہ دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے مرر میں سے معروف کے عکس کو کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ اس کی بات پر پھٹی پھٹی نگاہوں سے ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب آپ کو میں اچھی لگتی ہوں؟ وہ ایکسائٹیڈ انداز میں بولی۔ ہاں بہت اچھی لگتی ہو، بالکل میری ہم مزاج ہو، اور میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت ضرور کرو گی، کبھی مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ جس محبت کو میں معروف سے چاہتا ہوں اس محبت کو تم دو گی نا؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ آف کورس، میں تو آپ سے تب سے محبت کرتی ہوں جب سے پہلی بار دیکھا تھا۔ پتا ہے جب آپ نے معروف سے شادی کر لی نا، میں بہت ٹوٹ گئی تھی، روز روتی تھی، مگر دیکھیے نا اللہ پاک نے مجھے میرے صبر کا پھل دے دیا، مجھے میری محبت مل رہی ہے، میں آج بہت خوش ہوں۔ وہ روانی میں بولتی جا رہی تھی اور معروف نے اپنے کانپتے وجود کو سہارا دینے کے لیے صوفے کو تھاما اور پھر وہیں پر ڈھہ گئی۔ چلو پھر چلتے ہیں باہر، کیک کٹ کرتے ہیں، وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا اور پھر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پھر کیک کاٹنے کے بعد وہ خاص طور پر زینیا کو اس کے گھر تک چھوڑنے گیا اور پھر کافی دیر وہ باہر ہی بے مقصد سڑکوں پر گھومتا رہا تھا۔ تم نے جو بھی آج تک غلطیاں کی اب تم خود ہی اس کو سدھارو گی معروف، ورنہ ہمارے درمیان یہ دوریاں قائم رہیں گی۔ تمہیں اب سمجھنا ہوگا کہ زینیا تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور ویسے بھی میاں بیوی کی باتیں کبھی بھی کسی سے ڈسکس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ زیادہ تر لوگ حسد کے مارے ہوتے ہیں، اور شیطان کا سب سے زیادہ حملہ میاں بیوی کے رشتے پر ہوتا ہے، جو وہ کسی بھی روپ میں آ کر کرتا ہے۔ ہمارے رشتے میں وہ روپ زینیا کا تھا، مگر تم سمجھ نہیں پائی۔ وہ سوچتے جا رہا تھا۔ پھر وہ رات کے وقت جب گھر واپس لوٹا تو لاؤنج میں بیٹھی معروف کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، شاید وہ اتنی دیر سے بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ بنا کچھ بات کیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا اور ابھی کمرے میں آ کر وہ وارڈروب کے سامنے کھڑا ہی تھا کہ پیچھے سے کھٹکا ہوا، اور وہ مڑے بغیر جانتا تھا کہ پیچھے آنے والی ہستی کون ہے۔ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ میں آپ کا کوئی کھلونا ہوں کہ آپ کا جی بھر گیا تو کسی اور کے سنگ چل دیے؟ اس کی بات پر وہ خود پر ضبط کرتا ہوا پلٹا اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ جو بھی کہنا چاہتی ہو کھل کر کہو، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ شرم نہیں آتی؟ میری دوست کے ساتھ آپ افیئر چلا رہے ہیں اور اس کو پرپوز تک کر دیا۔ وہ اس کا گریبان پکڑے غصے سے بولی۔ آنسو ٹپک کر اس کے شفاف رخسار پر بہہ رہے تھے۔ ہاں تو اس میں غلطی بھی تو تمہاری ہے نا، رافع افریدی نے کہا۔ کب تک مرد برداشت کرے؟ پھر چاہے جانے کا احساس تو بہت اچھا ہوتا ہے، اور زینیا تو مجھے پتہ نہیں کتنے سالوں سے چاہتی ہے۔ جب کوئی مجھے اتنا چاہے گا تو میں اس کا ہاتھ تھاموں گا ہی نا۔ تمہیں تو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے، یہی کہتی تھی نا تم کہ تم مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، پیار کرنا تو دور کی بات ہے۔ اس رشتے کو بھی ختم کرنا چاہتی تھی، اور اب اچانک سے کیا ہو گیا؟ میں تو تمہاری عین خواہش کے مطابق خود بخود تمہارے راستے سے ہٹ گیا ہوں۔ تو جاؤ اپنی زندگی جی لو جیسی تم جینا چاہتی ہو، تم پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ویسے تو میں نے پہلے بھی نہیں کبھی کی، لیکن تمہارے دماغ میں نہ جانے کون سا زہر بھرا تھا کہ تمہیں میری محبت نظر ہی نہیں آئی۔ خیر صبح سب کے سامنے میں یہ بات رکھ دوں گا کہ میں تمہیں ڈائیورس دے رہا ہوں۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولتا ہوا پلٹنے لگا تو وہ ایک دم سے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کر گئی۔ کیسے کر سکتے ہیں آپ یہ بات؟ میں آپ سے محبت کرنے لگی تھی اور مجھے اچھا لگتا تھا کہ آپ مجھے چاہتے ہیں، مگر میں کیا کرتی؟ مجھے زینیا نے اس بات پر اکسایا کہ آپ میرے قابل نہیں ہیں اور میری آزادی چھیننا چاہتے ہیں، مجھے اپنی غلام بنانا چاہتے ہیں، اسی لیے میں اس کی باتوں میں آ کر یہ سب کرتی گئی۔
وہ اچھی لڑکی نہیں ہے، پلیز، وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بولی۔ اوہ، تو زینیا سے حسد میں اب اس حد تک گر گئی ہو کہ اسے بدنام کرنے لگی ہو؟ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم یہ سب جلن اور حسد میں کر رہی ہو تاکہ مجھے کوئی پیار کرنے والی نہ مل سکے۔ میں زینیا کی محبت کو نہیں ٹھکرا سکتا۔ اب تم یہاں سے جا سکتی ہو کیونکہ مجھے چینج کرنا ہے۔ وہ کٹھور پن سے بولا تو ماروک روتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ پوری رات اس نے رو کر گزاری تھی اور سویا تو رافع افریدی بھی نہیں تھا۔ وہ کیسے سو سکتا تھا؟ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماروک اس وقت تکلیف میں ہے، مگر وہ یہ سب اس کے فائدے کے لیے ہی کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنا مقدمہ خود لڑے اور اسے سمجھ آئے کہ دنیا اس کی طرح سادہ اور معصوم نہیں ہوتی۔ پوری رات وہ سلگتا رہا تھا۔ اگلے دن وہ آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ زینیا اس کے پاس آئی، اور آج وہ زیادہ ہی نقصد سے تیار تھی اور بہانے سے بار بار کبھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتی، کبھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ۔ وہ اس کی حرکتوں پر سخت جھنجھلاہٹ کا شکار تھا، مگر خود پر ضبط کیے مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر گزری تو ماروک اس کے آفس میں آئی اور اسی وقت زینیا اس کا ہاتھ تھامے رخسار سے لگائے پھر سے اسے اظہار محبت کر رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر کے ساتھ اس طرح کی بیہودہ حرکتیں کرنے کی؟ وہ چلا کر بولی تو زینیا ہڑبڑا کر اٹھی، مگر پھر وہ جلدی سے خود کو سنبھال چکی تھی۔ یہ محبت ہے جو تم جیسی لڑکی نہیں سمجھ سکتی ماروک۔ تم نے تو ناقدری کی ہے رافع افریدی کی، اور دیکھو میں انہیں وہ محبت دے رہی ہوں جو تم سے وہ چاہتے تھے، اور ہم بہت جلد ایک ہونے والے ہیں۔ زینیا نے طنزیہ انداز میں کہا تو وہ تیر کی مانند سیدھا اس تک آئی اور ایک تھپڑ کھینچ کر مار دیا۔ تم انتہائی گھٹیا عورت ہو۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم دوست کے روپ میں ایک ناگن ہو جو مجھے ہی ڈسنا چاہتی تھی۔ تمہیں میرا ہی گھر ملا تھا، میرا ہی شوہر ملا تھا، مگر میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ تم نے جتنا میری زندگی کو خراب کرنا تھا کر دیا، مگر اب میں سب کچھ ٹھیک کروں گی۔ وہ کہتے ہوئے جلدی سے رافع کی جانب بڑھی اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ پلیز میرا یقین کیجیے، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ میں نہیں رہ سکتی آپ کے بنا، اور میں قسم کھاتی ہوں کبھی بھی آپ کو ہرٹ نہیں کروں گی۔ وہ اس سے بالآخر وہ اظہار کر چکی تھی جس کو سننے کے لیے وہ ترسا ہوا تھا۔ دل تو چاہا کہ اٹھ کر جھومنے لگے، مگر وہ خود پر قابو پائے نگاہیں پھیر گیا۔ بس ہو گئی تسلی، وہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ پلیز جاؤ یہاں سے، تم ہمارے بیچ میں مت آؤ، یہی اب تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور ویسے بھی میں تو رافع افریدی جی کو بہت عرصے سے پسند کرتی تھی، اور دیکھو قدرت نے ہمیں ملانے کا راستہ نکال ہی دیا ہے۔ میری محبت رافع افریدی کے دل میں رچ گئی ہے، اور دیکھو میری محبت سچی تھی، اسی لیے یہ سب ممکن ہوا ہے۔ اب تم یہاں سے دفع ہو سکتی ہو، زینیا نے غصے سے کہا تو وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی۔ تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ تم نے رافع افریدی کو پا لیا ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ وہ صرف مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور تمہاری محبت نہیں، ایک فریب ہے۔ تم نے فریب کر کے میرے رافع کو مجھ سے دور کیا ہے، مگر اب بس بہت ہوا۔ تم یہاں سے ابھی اور اسی وقت دفع ہو جاؤ، یہ میرے ڈیڈ کا آفس ہے۔ وہ چلائی، دیکھ رہے ہیں رافع کس طرح بات کر رہی ہے مجھ سے؟ خیر کوئی بات نہیں، میرے ساتھ رافع ہے نا، تو مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اور یہ جاب تو میں نے رافع کے لیے ہی کی تھی۔ اب رافع جی میرے ساتھ ہے تو مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کہتی ہوئی رافع کی چیئر کے پاس آئی اور رافع کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ماروک غصے سے اٹھی اور بازو سے کھینچ کر اسے زور سے دھکا دیا اور وہ زمین پہ جا گری۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے چلا کر لڑنے لگی کہ سارا سٹاف کیبن کے باہر اکٹھا ہو چکا تھا، اور عفان افریدی بھی جلدی سے اندر آئے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ چلائے۔ بابا، اس لڑکی نے میری زندگی خراب کر دی ہے۔ یہ میرے رافع کو مجھ سے چھیننا چاہتی تھی، اس نے مجھے ہمیشہ رافع کے خلاف بھڑکایا۔ وہ عفان افریدی کے سینے سے لگے روتے ہوئے بولی، ارے اس میں قصوروار تم ہو، میں نے تو تمہیں نہیں بھڑکایا، تم خود ہی رافع افریدی کو پسند نہیں کرتی تھی، تو میں نے تمہیں بس یہی کہا کہ چھوڑ دو اسے۔ اب دیکھو رافع کیسے ٹسوے بہا کر معصوم بن رہی ہے۔ خیر یہ جو کچھ مرضی کر لے، تم ہمیں الگ نہیں کر سکتی اب، ہے نا رافع؟ وہ پھر سے رافع کے قریب آ کر بولی تو رافع نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور دوسری بے بسی سے امید بھری نگاہوں سے دیکھتی اپنی متاع جان پر۔ سوری، آپ کون؟ میں تو آپ کو نہیں جانتا مس، اور میں اور آپ کب ایک ہوئے جو ہم الگ نہیں ہو سکتے؟ میں تو ہمیشہ ماروک کا تھا اور رہوں گا۔ وہ اطمینان سے بولا تو جہاں پر ماروک کا بجھا ہوا چہرہ کھل اٹھا تو وہیں پر زینیا کا رنگ فک ہو گیا۔
یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کل رات ہی تو تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ زینیا نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے تو وہ بس مذاق کیا تھا۔ کیا ہے نا، لیونگ روم کے پاس میری متاع جان کھری ہمیں دیکھ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ چلو اسے جیلس کر دیتے ہیں تاکہ اس کے دل میں جو ہے وہ نکل کر سامنے آ جائے۔ اور دیکھو، اس نے اقرار بھی کر لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھا اور جا کر ماروک کو اپنی باہوں کے حصان میں لے گیا۔ کیسے کر سکتے ہیں آپ ایسے؟ کسی لڑکی کے جذبات کے ساتھ کیسے کھیل سکتے ہیں؟ آپ نے میری محبت کو مذاق بنا دیا، زینیا غصے سے چلائی۔ چلاؤ مت مس زینیا، اور ہاں، تم نے اپنا مذاق خود بنوایا ہے۔ تم میری بیوی کو بھڑکاتی رہی اور تمہیں لگا کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ آپ اس بیوقوف لڑکی کی باتوں پہ یقین کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، زینیا نے کہا۔ جھوٹ وہ نہیں تم بول رہی ہو، کیونکہ میری ماروک کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اور ہاں، اپنے ان گنہگار کانوں سے خود سنا تھا۔ کچھ دن پہلے صبح کے وقت ماروک نے تمہیں فون کر کے میرے بارے میں کچھ بتایا، اور تم نے اسے جو کچھ مشورے دیے میں نے وہ سب اپنے گنہگار کانوں سے سنے۔ تم نہ جانے کتنے عرصے سے اس کا برین واش کر رہی تھی، وہ تلخ لہجے میں بولا تو ان دونوں کے ساتھ ساتھ عفان افریدی بھی چونک گیا۔ میں نے یہ سب جو کچھ بھی کیا تمہاری اصلیت سب کے سامنے لانے کے لیے کیا، اور خاص طور پر اپنی ماروک کو تمہارے شر سے بچانے کے لیے، اور شر کا جواب اکثر شر کے ساتھ ہی دیا جاتا ہے۔ میں نے تمہاری جو خواہش تھی اس کے مطابق بات کی، تو تم جو ماروک کی بیسٹ فرینڈ ہونے کا دعویٰ کرتی تھی اس کی سچائی سامنے آ گئی۔ چاچو، اس لڑکی کو ہمیشہ سے ہم دونوں کا رشتہ کھٹکتا تھا۔ یہ ہر وقت ماروک کو میرے خلاف بھڑکاتی رہی ہے، اور ماروک اپنی بے وقوفی میں اس کی ہر بات کو مانتی چلی گئی۔ جب ماروک نے کچھ بھی ہم سے کہا، یہ خود نہیں بول رہی تھی، اس کے اندر زینیا بول رہی تھی۔ مجھے غصہ بہت ہے آپ کی بیٹی پر، مگر کیا کروں، اس سے کہیں زیادہ محبت ہے، اور یہ کبھی کم نہیں ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے بولتا جا رہا تھا، اور ماروک شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر گئی۔ عفان افریدی نے غصے سے زینیا کو وہاں سے جانے کا کہا، اور پھر پہلی بار ماروک کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے عفان افریدی کو دیکھ رہی تھی۔ ارے چاچو، کیا کرتے ہیں یار؟ وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھا اور اس کے سرخ ہوتے رخسار کو سہلاتے ہوئے اس پہ بوسہ دیا، تو وہ سسکیاں لیتی روتی رافع کے سینے سے لگ گئی۔ یہ کب تک بچی بنی رہے گی؟ اور قصوروار تو میں ہوں کہ میں نے ہمیشہ اس کی غلطیوں کو نظر انداز کیا، اور یہ کسی اور کی باتوں میں آ کر اپنا گھر خراب کر رہی تھی۔ اپنے ڈیڈ پر یقین نہیں تھا؟ تمہارے لیے اگر میں نے اس شخص کو چنا تھا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہے گا۔ عفان افریدی دھارے تو وہ مزید ہچکیوں سے رونے لگی۔ زندگی میں پہلی بار اسے تھپڑ پڑا تھا، اور وہ بھی اپنے ڈیڈ سے۔ جاؤ باہر، ڈرائیور انتظار کر رہا ہے، گھر چلو، میں گھر آ کر بات کروں گا، اور تم میرے ساتھ چلو۔ عفان افریدی ماروک کو ڈانٹنے کے بعد رافع افریدی کو غصے سے ڈپٹتے ہوئے بولا، اور پھر رافع افریدی کا ہاتھ پکڑ کر میٹنگ ہال کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں پر ایک پروجیکٹ کے بارے میں ڈسکس کرنے کے بعد وہ دونوں اکیلے بیٹھے تھے، اور عفان افریدی کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اب منہ کیوں لٹکا رکھا ہے آپ نے سسر جی؟ حالانکہ لٹکانا تو مجھے چاہیے تھا۔ بیوی میری کو تھپڑ مار دیا، اسے رلاتے ہوئے گھر بھیج دیا، اور میں یہاں پر بیٹھا جھک مار رہا ہوں، رافع افریدی انتہائی چڑے ہوئے انداز میں بولا۔ تم تو بکواس اپنی بند ہی رکھو۔ اگر یہ سب کچھ ہوا تھا تو بک نہیں سکتے تھے میرے پاس آ کر؟ ایسے کسی لڑکی کے ساتھ افیئر چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم صرف میری بیٹی کے ہو، یہ بات یاد رکھنا، عفان افریدی نے غصے سے کہا، تو وہ مسکرا دیا۔ جانتا تھا غصہ کس چیز کا ہے۔ اپنی لاڈلی کو پہلی بار تھپڑ مارا تھا تو سخت جھنجھلائے ہوئے تھے۔ کیا ہے یار چاچو، غصہ ہے تو مجھ پر نکالو گے، حالانکہ میں نے تھوڑی کہا تھا کہ آپ اس کو تھپڑ مارو، وہ سر کھجاتے ہوئے بولا۔ کبھی کبھی ہمیں بھلائی کے لیے ایک آدھا تھپڑ مارنا ہی پڑتا ہے، عفان افریدی سر جھٹک کر بولا، گویا خود کو تسلی دے رہا ہو۔ پہلے خود ہی بگاڑا تھا اور اب بیچاری معصوم کو تھپڑ بھی مار دیا۔ شیم آن یو، پتا بھی ہے کتنے موٹے موٹے آنسو لے کر یہاں سے گئی ہے؟ ہائے دل بیٹھا جا رہا ہے میرا، رافع افریدی سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اور پھر سامنے پڑی پانی کی بوتل منہ سے لگا لی۔ عفان افریدی کو مزید افسوس ہونے لگا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ گھر واپس آئے اور سیدھے دونوں ہی ماروک کے کمرے میں پہنچے تو وہ توقع کے عین مطابق ٹیڈی بیئر کو گلے لگائے رو رہی تھی۔ چاچو، یہ 24 سال کی بچی کب بڑی ہوگی؟ وہ سخت جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولا، تو وہ اس کی آواز پہ اپنے آنسو صاف کرتی نروٹھے انداز میں عفان افریدی کو دیکھنے لگی۔
बड़ी हो तो गई है, और कितना होगी? अफान अफीदी ने सर झटक कर कहा। अगर बड़ी होती तो मुझे गले लगाकर रो रही होती ना। इस तरह टेडी को कौन गले लगाता है यार? अफान अफीदी के सामने उसकी बेबाकी पर वो सुर्ख हुई थी। तुम्हारे अंदर शर्मो हया कब आएगी? इतना नहीं पता कि ससुर के सामने बात कर रहे हो, बेशरम। अफान अफीदी ने उसके एक धमोका रसीद करते हुए कहा। देख रही हो अपने जालिम बाप को? पहले तुम्हारे थप्पड़ मारा और अब मुझे मार रहे हैं। उसने मारूक को भड़काया तो अफान अफरीदी ने सटपटा कर उसे देखा, जो कि अब खुशमगीन निगाहों से अफान अफरीदी को देख रही थी। बेगैरत इंसान, बाप बेटी के दरमियान फूट डालते शर्म नहीं आती? अफान अफरीदी ने दांत पीसते हुए कहा तो वो हंसता हुआ जाकर मारूक के साथ बैठ गया। अब एक साइड पर अफान अफरीदी और दूसरी पर वो था। सॉरी बच्चा, अफान अफरीदी ने अपना एक कान पकड़ते हुए कहा तो वो रोती हुई अफान अफरीदी के सीने से लग गई। राफे अफरीदी मुस्कुराता हुआ दोनों बाप बेटी को देख रहा था। फिर वो कितनी देर बातें करते रहे। फिर अफान अफरीदी उठ खड़ा हुआ। तुम दोनों बैठकर बातें करो, तुम्हारे दरमियान जो भी गलतफहमी है दूर करो, ताकि तुम्हारी शादी की डेट फिक्स की जाए। अफान अफरीदी ने उठते हुए कहा। बहुत शुक्रिया कि आपने 1 घंटे के बाद हमें तन्हा छोड़ने का सोचा। राफे अफरीदी ने मुंह बनाकर कहा तो अफान अफरीदी उसे मुक्का दिखाता हुआ बाहर की जानिब बढ़ गया। कुछ बोलना है तुम्हें? उसे हाथ मसलते देखकर वो संजीदगी से बोला। सॉरी, अब से कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। आई एम रियली सॉरी। वो अपने दोनों कानों को पकड़ते सू सू करके रोते हुए बोली। तो राफे अफरीदी को बेइख्तियार उस पर टूटकर प्यार आया और उसे खींचकर अपनी बाहों में भींच लिया। मेरी जान, आई एम रियली सॉरी। मैंने कल से आज तक तुम्हें बहुत हर्ट किया ना? वो उसकी ठोड़ी से थामते हुए बोला तो वो जल्दी से सर इस बात में हिला गई। और राफे अफरीदी ने जैसे ही उसे घूर कर देखा तो वो जल्दी से नफी में सर हिला गई। उसकी अदा पर वो मुस्कुराता हुआ उसके चेहरे के हर नक्श को चूमता चला गया। उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे उसकी शिद्दतों पे शर्माकर उसने उसके सीने में चेहरा छुपा दिया। वो उसे खुद के साथ लगाए आंखें मूंदता आने वाले उस हसीन वक्त को सोचने लगा, जो अब वाक़ितन हसीन होने वाला था, क्योंकि गलत फहमियों की धुन छट चुकी थी। कुछ दिन के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ तो अपनी जिंदगी को बेड के बीचों बीच गुलाब के फूलों के दरमियान बैठे देखकर जैसे पूरे वजूद में सरूर तारी हो गया था। वो चलता हुआ उसके पास आया और उसके पहलू में बैठकर उसके नर्मो नाजुक हाथ को थामकर अपने लबों से लगा गया। कितने लेट लतीफ हैं आप। पता है कब से इंतजार कर रही थी। वो उसके बाजू को थाम के उसके कंधे पर सर रखते हुए मुंह बसोड़ कर बोली। फ्रेंड्स को रुखसत कर रहा था मेरी जान। वो उसके माथे पर लब रखते हुए बोला। फिर वो कितनी देर उसे नहारता रहा। वैसे सुहागरात तो सभी मनाते हैं, हम कुछ एडवेंचर करें? अचानक से वो उसकी तरफ देखते हुए बोला तो वो नासमझी से उसे देखने लगी। मतलब मतलब ये मेरी जान कि तुम चलो, हम बाइक पर हवाओं से बातें करते हुए जाएंगे। राफी अफरीदी ने एक्साइटेड अंदाज में कहा तो वो भी एकदम एक्साइटेड हो गई। फिर दोनों कपड़े चेंज किए बगैर ही पिछले रास्ते से बाहर निकले और उसने अपनी हैवी बाइक बाहर निकाली। राफे के पीछे बैठते मारूख उसे जोर से हग कर गई। रोड पर आते ही उसने याहू का नारा लगाया। उनकी बाइक हवा से बातें कर रही थी और वो दोनों टीनेजर्स की तरह शोर मचाते जा रहे थे और इर्द गिर्द के लोग हैरत और दिलचस्पी से उन्हें देख रहे थे और बाज़ तो उनकी वीडियोस भी बना रहे थे। फिर अगली सुबह सोशल मीडिया पे पोस्ट लगी, जिसे देखकर वो ठटक गया। एक लड़के ने एन शादी के दिन लड़की को भगाकर शादी कर ली और दोनों घर से फरार। नीचे उन दोनों की पिक लगी थी। वो दोनों पोस्ट देखकर हंसी से लोटपोट हो रहे थे। जिंदगी हंसने खेलने लगी थी।